अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, किसी भी मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद उस मुल्क में इस्तेहकाम और उम्मीद की किरण होता है। बाकी ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी इस बात की तवक्को की जा रही थी कि इंतखाबात के बाद सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम में कमी वाक़ होगी, लेकिन 8 फरवरी के बाद मुल्क को क्या इस्तेहकाम नसीब होना था, उल्टा इंतखाबात के नतीजे में मजीद इंतशार पैदा होने का खदशा पैदा हो गया है। तमाम बड़ी और छोटी सियासी जमातें इंतखाबात में धांधली के खिलाफ ना सिर्फ सरापा एहतजाज हैं, बल्कि साफ और शफाफ तहकीकात का मुतालबा करने के साथ साथ एक दूसरे पर मैंडेट चुराने का इल्ज़ाम भी आयद कर रही हैं। ऐसे में मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातें इत्तेहादी हुकूमत की तश्कील के लिए सर जोड़े बैठी हैं, तो तीसरी बड़ी जमात ईवान में मखसूस नशस्तों के हसूल के लिए अपने आज़ाद उम्मीदवारों के लिए सियासी इत्तेहाद कर रही है। इस ज़िम्न में आज तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से सियासी इत्तेहाद का ऐलान भी कर दिया है। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ अपने कितने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर जमा कर सकेगी। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को इत्तेहादी हुकूमत में वजारतें लेने पर आमादा कर पाएगी या नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ठट्ठा में जलसा आम से खिताब के दौरान ना सिर्फ इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बनने बल्कि 2 साल के लिए वज़ीर आज़म बनने से भी साफ इनकार कर दिया है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि 2 साल के लिए वज़ारत उज़्मा का कलमदान नहीं लूंगा, बल्कि अवाम के वोटों से मुंतखब होकर ही आऊंगा। मुस्लिम लीग नून भी वज़ारत उज़्मा का कलमदान संभालने और तमाम फैसलों की अकेले जिम्मेदारी लेने में तजब्जुब का शिकार नजर आती है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बिलावल भुट्टो के इस बयान पर रद्द अमल देते हुए कहना है कि मदद ये नहीं है कि एक दूसरे का वज़ीर आज़म बनाएं, बल्कि मदद यह है कि एक दूसरे के साथ मिलकर चला जाए। वज़ीर आज़म के साथ कश्ती में बैठें और मिलकर काम करें। हम नहीं चाहते कि हमें कुर्बानी का बकरा समझा जाए। जहां एक कश्ती में सवार होकर हुकूमत बनाने की बातें हो रही हैं, वहीं मियां नवाज शरीफ साहब को तहरीक इंसाफ के साथ मिसालियत का हाथ बढ़ाने में के मशवरे भी हम देख रहे हैं कि सामने आ रहे हैं। बिलाशुबा सियासी इंतशार के बाइस मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल ना सिर्फ मजीद गंभीर हो जाएगी, बल्कि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि गेम सियासी जमातों के हाथ से निकल कर किसी और के हाथ में भी जा सकती है। ऐसे में मुल्क की तमाम सियासी जमातों में एक ग्रैंड डायलॉग का आगाज होना चाहिए, जो इस बात का तयन करे कि मुल्क को किस डगर पर चलाना है। इसके लिए जमात इस्लामी की जानिब से 25 फरवरी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का बुलाने का ऐलान भी सामने आया है। क्या मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए हमारी सियासी क़यादत आपस में इख्तिलाफात को बालाए ताक रख कर एक दूसरे के साथ बैठकर किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी, या हमेशा की तरह गुफ्तन नशिस्तन और बर्खास्तन वाला रवैया ही हमें देखने को मिलेगा? हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो मखलूत हुकूमत ही बनेगी, स्प्लिट मैंडेट हमने देखा है कि जो अभी तक की सूरत हाल बन रही है उसमें सामने आया है। सर, क्यों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को पीपल्स पार्टी टफ टाइम दे रही है? सर, आप लोग भी मिलकर बैठ जाए उनके साथ, पहले भी तो 16 महीने हुकूमत की है आप लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल हमने 16 महीने हुकूमत की है पीएम बैलेट के साथ, और उसमें हमारा एक तजर्बा रहा, और आप लोगों ने भी हमें बड़ा जो है वो ग्रिल किया। 16 महीने की हुकूमत में गवर्नेंस नहीं है, चीज़ें नहीं हो रही। पीएमएलएन का ये ख्याल था कि इत्तेहादी जमातें उनको जो है वो फ्री हैंड नहीं दे रही, चलने नहीं दे रही, तो उनको मुश्किलात हो रही हैं। हमारे बहुत से अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के खासकर जो हमारे पार्टी के दोस्त थे, जिस तरीके से पावर शेयरिंग फार्मूला तय हुआ था वो नहीं हुआ। बहुत सी गिले शिकवे थे, लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया था, क्योंकि पीटीआई तो बिल्कुल अपने आप को साइड पे कर दिया, तो 2 जमातें रह गई थी। तो हमने यही फैसला किया जो बेहतरीन फैसला हो सकता था कि हम इनको वोट करेंगे, एतमाद का वोट भी देंगे, लेजिस्लेशन में भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। लिहाजा हम काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये हुकूमत करें, ताकि पिछले गिले शिकवे इनके ना हो कि हमें काम नहीं करने दिया या हम परफॉर्म नहीं कर सके, तो ये परफॉर्म भी करें। हम उनको सपोर्ट करेंगे अच्छा, कुछ पाकिस्तान लोगों की का बेहतरी के ख्याल ये है लिए। कि जो बात आप कर रहे हैं ना, ये बिलावल भुट्टो साहब का वर्जन है, ये जरदारी साहब का वर्जन शायद नहीं है। जरदारी साहब समझते हैं कि इस वक्त जैसी भी सपोर्ट हो, वजारतें भी लेनी पड़े तो कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो बिल्कुल एक कदम आगे बढ़कर मुफाहिमत की बात करते हुए नजर आए हमें, जब वो सबके साथ बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो देखिए, उन्होंने की थी, दावत थी, वो गए थे, उन्होंने इसको ये नहीं कहा था कि मैं वजारत दे रहा हूँ। नहीं, अब मैं हाँ, नहीं बोलूँगी कहा तो नहीं, मैं बोलूँगी कि मुस्लिम लीग में शहबाज शरीफ का एक वर्जन है, नवाज शरीफ का दूसरा है, मरियम नवाज का दूसरा है, तो मैं ये नहीं हो मान लूंगी सकता, ये आपकी, बातें नहीं तो हो मैं आपकी बात मान लूंगी। सकती। आप माने ना माने उसे तो मेरा कोई सरोकार नहीं, मैं अपने पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रहा हूँ। हाँ, उसके बाद आपका जो है उस पर आप माने ना माने ये तो और बात है, लेकिन जब टाइम आएगा तो फिर उस पर बात कर लेंगे। यानी कि बेसिकली आप लोग इस बारे में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लियर है कि आप लोगों ने काबीना का हिस्सा नहीं बनना, आप लोग सिर्फ इस वक्त गवर्नमेंट बनाने के अंदर जो है वो सब कर सकते हैं, बस दैट्स इट। वो हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। देखें, अगर आज पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठती है तो इस मुल्क में जो है कोई भी वजीर आजम नहीं बन सकता, फिर आपको दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ेगा, और पाकिस्तान इस वक्त दोबारा दूसरे इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जो आपके इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं।
اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور پولیٹیکل کرائسس دوبارہ وہ ہوں گے، اور جس طرح خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں الیکشنز ہوئے ہیں، جن لوگوں نے الیکشن لڑے ہیں، یا جس طریقے سے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کتنی تھی، کتنے لوگوں کے پر حملے ہوئے، کیا کچھ چیزوں سے گزرنا پڑا، وہ ایک اور اپنی جگہ پہ ایک اور جو ہے وہ سٹوری ہے. لہٰذا ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اب پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اگلے الیکشن، دوسرے الیکشن کا فل فور، اسی لیے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا، دوسری ایک بات تو یہ ہے کہ موقف یہ جو آپ نے بھی کے پی کے کی بات کی نا، یہی بات مولانا کی جماعت بھی کر رہی ہے، اے این پی بھی کر رہی ہے کہ پی کے اندر تو سازگار ماحول ہی نہیں تھا، حالات ہی نہیں تھے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے. لیکن سر وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو بیکڈ انڈیویجول انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں، اپیرنٹلی تو کے میں سویپ کیا ہے انہوں نے، اور وہ تو ویسے بھی اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ وہاں پر کسی بھی قسم کی کیمپین کر سکتے. تو اتنی بڑی کامیابی پی ٹی آئی نے کیسے حاصل کی پھر وہاں سے؟ یہ اشوین صاحبہ، جب پاکستان میں ہر دنیا میں ہر جگہ پہ تاریخ بھی لکھی جاتی ہے اور ماضی کی چیزوں کو جب یہ سٹوریاں کھلیں گی نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کون کس طریقے سے جیتا ہے، کس طریقے سے نہیں جیتا، کس نے سویپ کیا، کس نے سویپ نہیں کیا. جب تاریخ لکھی جائے گی پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ انہوں نے کیسے سویپ کیا، کیسے نہیں کیا. کچھ عرصے بعد یہ چیزیں سٹوریاں کھلنا شروع ہو جائیں گی. یہ معاملات جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے. مولانا فضل الرحمان، پی ڈی ایم، آپ لوگ تو خیر پی ڈی ایم کا پیپلز پارٹی اس طرح حصہ نہیں تھی، بٹ گورنمنٹ کا حصہ تھے آپ لوگ، جو پی ڈی ایم لیڈ گورنمنٹ تھی. پی ڈی ایم کو ہیڈ کیا مولانا نے، اور اب مولانا ایسا لگتا ہے توپوں کا رخ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی طرف انہوں نے کر دیا ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے بیٹھنے کو انہوں نے ترجیح دیا، اور گراؤنڈ یہی لیا ہے جو آپ نے بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو کچھ ہوا، اس ملک میں الیکشنز کے اندر جو کچھ ہوا، اس پر ہمارا اور پی ٹی آئی کا موقف ایک ہے، اس لیے ہم ایک ساتھ اس بات پر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس سے اگری نہیں کرتا ہوں کہ مولانا صاحب، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، چوری ہوا، یہی کہہ رہے ہیں نا. یہی کہہ رہے تو چوری کر کے کس کو دیا گیا؟ کون بینیفیشری ہیں ہیں. جن کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ویسے ہی ہے جیسے پی ڈی ایم میں سارا حلوہ کھا کے اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں گھی بھی کم تھا اور شکر بھی کم تھی. ٹھیک ہے، اور عدم اعتماد میں فائدہ کس کو ہوا؟ 4 وزارتیں، ڈپٹی اسپیکر، سی ایم، کے پی، اس کے بعد باقی وزارتیں، ان سب نے لے لی. اب کہتے ہیں نہیں پی ڈی ایم کا وہ چیز ہے. پی ڈی ایم میں جو انہوں نے کرتوت کیے ان کے وزراء نے اور سب نے، تو ان کا جواب ان کو مل گیا. اب لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز ہے، ان کی اپنی مرضی، ان کی نہیں، پولیٹیکل ویسے ان کی پارٹی ہے جس توپوں کے کا ساتھ رخ بیٹھ آپ کی طرف بھی ہے، کیونکہ بلوچستان میں جو اس وقت پرابلم سچویشن نظر آ رہی ہے، آپ لوگوں کی گورنمنٹ بنے گی پیپلز پارٹی کی، وہ بلوچستان میں بھی کہتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. دیکھیں، پیپلز پارٹی کو بھی الیکشن پہ اعتراضات ہیں. ہم اپنے جو ہے ثبوت جو ہے وہ کمپائل کر رہے ہیں، اور ہم باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس بھی کریں گے اور وائٹ پیپر بھی جاری کریں گے. لیکن ہم یہ رونا دھونا نہیں کرنا چاہتے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. ہم ثبوت کے ساتھ جائیں گے. اگر ان کے پاس بھی ثبوت ہیں، باقی دوستوں کے پاس بھی ثبوت ہیں، ساروں کو چاہیے کہ وہ جائیں، عدالتوں میں جائیں اور اس چیز کو جو ہے وہ فیصلہ کروائیں. لیکن یہاں پر ایک چیز ہے کہ پاکستان کی عوام کو کبھی زندگی میں فیصلہ بھی کرنے دیا جائے کہ وہ کس کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ فیصلے مسلط کریں گے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، آپ اکنامیکل اسٹیبلٹی سے نہیں کر سکتے، آپ دہشت گردی کا شکار ہے، بہت سے آپ کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. جب فیصلے مسلط کیے جائیں گے تو پھر چیزیں نہیں ہو سکتی. پاکستان جب پیپلز عوام کے پارٹی کا فیصلے ہوں سب گے. سے بڑا گریونس کہاں، کس علاقے کو لے کر ہے آپ لوگوں کے خیال میں؟ کہاں پر مینڈیٹ آپ لوگوں کا چوری کیا گیا؟ دیکھیں، ہمارا کراچی پہ بھی گریونسز ہے، ہمارا خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، ہر جگہ پہ. جب ہماری سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی، ہم نے بڑا ایک ڈیٹیل میٹنگ کی تھی، وہاں پہ چاروں صوبوں سے ہمارے پارٹی کے سی سی کے ممبران آئے تھے، اور سب نے اپنی چیزیں بتائیں کہ کس طریقے سے ان کے صوبے میں، ان کے علاقوں میں کس قسم کے ان کو گریونسز ہیں، اور وہ سارے گریونسز جو ہیں انشاءاللہ جو ہم لگیں گے. ہم نے لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات کی تھی. لیول پلینگ فیلڈ جو ہے، جو ہمیں ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی. اور آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس بھی سنی تھی کہ ہم نے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو اختیار دیا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے آپ بات کریں، جو کہ ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ ہمیں جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. باقی جماعتوں کے بھی اعتراضات ہیں، لیکن میں پاکستان کی اس پارٹی کا پوائنٹ آف ویو بتاتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی تھی، باقی چیزوں پہ بھی تھی، جس سے ہم نے بھی سٹینڈ لیا. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اعتراضات کے باوجود، ہمیں بہت سے تحفظات اس الیکشن پہ، اس کے باوجود ہم پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ ایک فورم ہے جس پہ آپ چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. لہٰذا پاکستان میں تو ہر الیکشن میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کوشچن مارک ہوتی ہیں. اس الیکشن میں بھی بہت سے کوشچن مارک ہیں جس کو بھی اچھا، جو ہے اس آپ کے نے کہا سوالات کے جواب ہیں. مسلط نہیں کرنا چاہیے مینڈیٹ کو، عوام کی بات جو ہے اس کو سن لینی چاہیے. مسلط کرنے والا ایلیمنٹ کتنا بڑا ہے اور خرید و فروخت کا ایلیمنٹ کتنا بڑا ہے؟ بلوچستان کے جتنے سینئر لوگ ہیں وہ تو وہاں سے تو یہی آوازیں آ رہی ہیں کہ جی اربوں روپے میں الیکشن خریدا گیا ہے بلوچستان کا. کس نے بیچے؟ آپ کو جواب مل جائے گا. جو بیچنے والے ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ سوداگر کون تھے، کس نے پیسے لیے ہیں. نہیں، آپ اس میں نے موقف سے آپ نے نہیں اتفاق لیا نا. کرتے ہیں؟ میں تو آپ سے آپ کا پوائنٹ آف ویو بالکل، لینا چاہتی میں اس موقف سے اتفاق کرتا ہوں. اور یہ تو دیکھیں، اب جب میں نے کہا کہ جب تاریخ میں چیزیں آئیں گی، بتایا جائے گا کہ کس نے الیکشن بیچا ہے، کس نے خریدا ہے، کس نے کیا ڈاکہ ڈالا ہے، کس نے کس طریقے سے وہ کیا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا اس ملک کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. اچھا،
ظاہر ہے ایک ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کے ساتھ دوبارہ ایسی کبھی صورتحال ہو، لیکن ظاہر ہے کسی بھی ملک کی ایک ہسٹری ہوتی ہے، ایک پیٹرن ہوتا ہے، اور جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں آئی تھنک وہ اس ہسٹری اور پیٹرن کے انفلوئنس میں بہت لمبے لمبے عرصے تک رہتے ہیں. ہمارا تو اتنا پرانا معاملہ بھی نہیں ہے. اب پھر سے کسی غیر جمہوری قوت کے آنے کی خبریں اور اس طرح کی باتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیر گردش ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے رویے سے بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کو فورسی کر رہے ہیں شاید. بلاول بھٹو صاحب کو الیکشن کے فوراً بعد جلسہ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی سر؟ کوئی اسی طرح کے فیکٹرز ذہن میں ہیں آپ لوگوں کے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اگر تھرڈ فورس آتی ہے یا مارشل لا لگتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اس کے سامنے دیوار ہوتی ہے. بہت بہترین جمہوریت بھی امریت سے بہت بہتر ہوتی ہے. لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ سچ اس ملک میں کسی کو ایسا موقع ملے کہ وہ ایسی صورتحال کریٹ ہوں. اس لیے ہم آج بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں، اور ہم جو ہے وزیر اعظم کا ووٹ بھی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ اس لیے ہم دیکھیں. لہٰذا یہ چیزیں ہم نہیں چاہتے. کیوں؟ جمہوریت ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، غلطیوں سے سیکھتی ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو جو آگے بڑھنا چاہیے. ہمارا جو ہے پولرائزیشن پی ایم ایل این کے ساتھ ماضی میں رہی، ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا. ہمارا مسلم لیگ کاف کے ساتھ رہا، ہم نے اس کے ساتھ بھی اتحاد بنایا. ہمارا ایم کے ایم کے ساتھ بھی پولیٹیکل اختلافات رہتے ہیں. آف اینڈ آن جو ہے وہ ہمارے ساتھ اتحاد میں بھی رہتے ہیں، پوزیشن میں بھی رہتے ہیں، لیکن ہم آگے چلتے ہیں. تو پولیٹیکل پارٹیز نے ماضی میں اپنی غلطیوں سے سیکھا اور اس چیز کو انہوں نے ریلائز کیا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. لیکن سر اس کے اندر ایک سوال تو ہے نا، آپ کیوں کانفیڈنٹ ہیں کہ دو جماعتی اتحاد سے ملک کے اندر امن و امان بھی بحال ہو جائے گا، صورتحال بھی بہتر ہو جائے گی؟ ایک جماعت اس وقت یہ کلیم کری ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. ان جماعت کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو وہ 4 سیٹوں کے اوپر سر ایک پورا سال 6-7 مہینے چپ کر کے نہیں بیٹھے تھے، تو ابھی تو وہ 70-80 سیٹس کا کلیم کر رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ تو سڑکوں پہ رہیں گے اپنے لوگوں کو لے کر؟ تو پھر کہاں سے آئے گا امن و امان، کہاں سے بحال ہوگی اسٹیبلٹی ملک میں؟ دیکھیں، اپنی ذاتی خواہشات کے لیے اور اپنی ذاتی تسکین کے لیے تو آپ پاکستان کی جمہوریت کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے. بات یہ ہے کہ بالکل اگر ان کی گریوینسز ہیں پارلیمنٹ میں، اپنے فورمز پہ ہیں، اس کو گریوینسز کو دور کی جائے. دیکھیں، اگر ہم سیاسی جماعتیں ہی اس ملک کو بحران سے نکال سکتے ہیں، 2 جماعتیں نہیں نکال سکتی. تمام پارلیمنٹ کو، تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر اس ملک کو بحران سے نکالنا پڑے گا. اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکے ڈالے گئے ہیں یا ووٹ چوری کیے گئے ہیں، تو اس کے لیے ہم کیا بہتری کر سکتے ہیں؟ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم جا کر الیکٹورل ریفارمز کریں. الیکٹورل ریفارم اس طریقے سے کریں کہ کل کوئی اس پہ جرت نہ کر سکے ڈاکہ ڈالنے کی یا چوری کرنے کی. جب ہم چیزیں بہتر کریں گے، مضبوط کریں گے، تو چیزیں ہوں گی. اگر ہم چیزیں مضبوط نہیں کریں گے تو ڈاکے ڈالے جائیں گے اور ہم روتے رہیں گے اور ڈاکے ڈالتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ کے وقت کے لیے. ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا ایک کلیئر 2 ٹوک موقف جو ہے انہوں نے پیش کیا کہ وہ کس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ صرف حکومت کو سپورٹ کی جا سکتی ہے، لیکن ذمہ داری، رسپانسبلٹی شیئرنگ کے اندر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت نہیں ہونا چاہیے. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک سے واپس آ کے مزید کچھ آن گوئنگ ایشوز پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.